السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء مرسلین۔ ناظرین اور تمام سننے والوں کو پیار بھلا سلام۔ اور جیسا کہ آپ کیپشن سے سمجھ پا رہے ہوں گے کہ یہ ایک انٹروڈکشن ویڈیو ہے، کیونکہ میں اس پلیٹ فارم سے واقفیت نہیں رکھتا ہوں، اس وجہ سے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے، یہ اسٹریم کرنے کا مقصد ہے، یہ بھی ایک بڑی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور آگے آنے والی اسٹریمز میں انشاءاللہ آپ لوگ بہت سارے ٹاپکس کے اوپر میری گفتگو سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے دین حق کی دعوت کا کام کرنے کی اور صحیح جو بات ہے اس کو تمام آڈینس تک، تمام دنیا تک پہنچانے کی ہمت عطا کرے، اور اس کام میں مجھے مستقل مزاجی عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت، جو بات یہاں پر ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے وہ یہ کہ میں نے کافی ایک عرصے سے بہت سارے اسکالرس کو، بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، اور جو کہ اس پلیٹ فارم سے دین کا کام کر رہے ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں۔ مختلف لوگ ہیں، وہ انڈیا سے بھی ہیں، وہ پاکستان سے بھی ہیں، اور مختلف ممالک سے ہیں، جو اس فیلڈ میں مجھ سے کئی گنا بہتر اور ماہر ہیں۔ کیونکہ آج کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا ایک گفتگو ہی ہوگی، اور اس پلیٹ فارم کے جو فنکشنز ہیں اس کو میں سمجھنا چاہ رہا تھا، جس وجہ سے بھی جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، تو آگے آنے والی اسٹریمز میں سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک رہتا ہے وہ بہت ہی خاص ٹاپک ہے، اور اسلامک ورلڈ ویو کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام کا رکن میں، اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، جس کو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا رکن عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر دو اور جو ٹرمز ہیں وہ یوز کرنی چاہیے اور کی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو ٹرم ہے، جو اصطلاحات ہے، وہ ہے شرک کی، کہ شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ شرک کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی، اور میں اس میں اور مزید پوائنٹس رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آج کے دور میں جو ہمارے معاشرے کے اندر شرک کو، جو لوگ شرک نہیں سمجھتے ہیں، عقیدہ توحید کو عقیدہ توحید نہیں سمجھتے ہیں، اور جو ایک لائن، ایک بہت باریک سی لکیر چلی آتی ہے عقیدہ توحید اور شرک کے درمیان میں، اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سمجھیں اور جانیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں کہ ہم وہ کون سا عمل کریں
کریں گے جس سے کہ ہم یا کوئی بھی مسلمان توحید سے ہٹ کر شرک میں ہو کہ جو اصطلاحات ہیں اس میں داخل ہو جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، بدعتی بن جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہمارے علماء ہیں، دین حق علماء ہیں، انہوں نے کافی مرتبہ بیان کی ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ٹرمز کو بیان کرتے ہیں، اس لائن کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اس پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ آگے آنے والی اسٹریمز میں، لیکن جو موٹی موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ان چیزوں کو غلط نہیں سمجھتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں ایک کام کو، تو ہم کیسے یہ جرت کر سکتے ہیں کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں اور اپنے باپ داداؤں کی جو نقش قدم ہے اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ حالانکہ بہت سارے نوجوانوں نے اپنے عقیدے کو درست کیا ہے اور الحمدللہ وہ اس راستے کو فالو کر رہے ہیں، اس راستے پر چل رہے ہیں، بلکہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے چلنے کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین چلے ہیں، تابعین اور طبع تابعین چلتے آئے ہیں، اور آج بھی دین حق علماء اس پر چل رہے ہیں اور بہت سارے مسلمان اس پر چلتے آ رہے ہیں۔ اور میں ایک جنرل سی بات یہ کروں گا، میں فرقوں کے حوالے سے یا فرقوں یا کسی عالم کا نام لے کے رد کرنا پسند نہیں کرتا اور میں نہیں کرتا ہوں، لیکن ان جنرل یہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ مجھ سے اتفاق رکھیں گے کہ جو ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں، جو احمد خواہ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ اس میں مجھے ان پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ایک آئیڈیالوجی، ایک آئیڈیا کرپٹ ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کرپٹ ہوئی، یہودیت کرپٹ ہو گئی، تو اسی طریقے سے اس مکتب فکر کے بھی اکثر و بیشتر لوگ اپنے اصل عقیدے سے پیچھے ہٹ گئے اور جو بزرگان دین تھے ان کے مرید بن کر کے وہ ساری حرکتیں کرنے لگے، میں حرکتیں ہی کہوں گا اس کو، وہ ساری خرافات اور حرکتیں کرنے لگے جو کہ اسلام میں کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں تو ہندو کو لے لیں، سناتن دھرم ہے ہمارا، انڈیا کے اندر میجورٹی میں سناتنی پائے جاتے ہیں، تو جو ان کا عقیدہ ہے مورتی کو پوجنے کا، مورتی کے آگے سر جھکانے کا، ان کے آگے پھل چڑھانے کا، دیا بتی کرنے کا، یہ ساری جو خرافات ہیں یہ ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں، اور اس خاص مخصوص طبقے کے اندر یہ مکتب فکر کے لوگ ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا آپ سے، ان کے اندر آ چکی ہیں، اور یہ کافی عرصے سے اس چیز کو فالو کرتے آ رہے ہیں، اس راہ پر چلتے آ رہے ہیں۔
یہ سمجھ کے کہ یہ دین کا کام ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا کام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی مزار کے آگے سر جھکانا، کسی بھی مزار کی پرستش کرنا ایسا ہی ہے، اور یہ کہنا کہ ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، صرف ہم نے وسیلہ بنایا ہے ان کو، جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی بندہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں، وہ ایک قدم میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف بھاگ کے جا کے اس کو پکڑتا ہوں۔ جب یہ واضح انداز میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی، تو پھر کسی بھی وسیلے کو تلاش کرنا، کسی وسیلے کے ذریعے سے ان تک پہنچنا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے، یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ ایسے ہی ہندوؤں کے اندر بھی ہے، کرسچنس کے اندر بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو چیز ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں، آپ نے جس طبقے کے لوگوں میں آنکھیں کھولی اور ان کو جو حرکتیں کرتے ہوئے پایا، کیا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ صحیح ہے؟ چونکہ آج جو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ وہی مسئلہ ہے جو کہ سناتنیوں کے یہاں پر ہے، جو ہندوؤں کے یہاں پر ہے۔ وہ بھی اپنی کتابوں کو، اپنی اسکرپچرز کو نہیں پڑھتے، اور ہمارے جو لوگ ہیں، جو مسلمان نوجوان ہیں، جو تھوڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، 30 35 40 45 سال کے بھی لوگ ہیں، وہ لوگ بھی قرآن اور حدیث کو خود سے پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے، بہت سارے لوگ جو سنیں گے وہ اس چیز پر بھی میرے سے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہم تو جی یہ سنتے آئے ہیں اپنے علماء سے، اپنے مسجد کے امام سے، کہ آپ اپنے سے قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے، آپ اپنے سے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا آپ نہ پڑھیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک پورا سسٹم ہے، آپ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ حدیثیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک راستہ ہے کہ آپ جس راستے پہ چل کر کے حقیقت کو تلاش کر سکتے ہیں، اگر کہ وہ بندہ چاہتا ہے، وہ شخص چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دماغ میں یہ بات، علماء تو سیکنڈ لیول پہ آتے ہیں، ہمارے گھر والوں نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، آپ حدیثوں کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، آپ جو ہم کرتے آ رہے ہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، آپ اس کو فالو کریں، وہی صحیح راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ اپنائیں گے وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ کہاں کی سمجھ ہے؟ یہ کہاں کی دلیل ہے؟ جو راستے کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس راستے پر چل کر کے آپ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، وہ راستہ بالکل ہی سمپل اور سادہ ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ جس بھی جگہ پر آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، چونکہ ابلیس جو شیطان لعین ہے، ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم کو عقیدے سے ہٹانے کے لیے، اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے، اس نے کھلا چیلنج کیا ہے اللہ رب العزت کو کہ میں تمہارے بندوں کو تمہارے راستے سے ہٹا دوں گا اور اپنے پیچھے لگا لوں گا۔ یہ وسوسے ڈالتا ہے بہت ساری قرآن کی آیتوں کے اوپر، بہت ساری حدیثوں کے اوپر، ہمیں اشکال کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے
کہ آپ کسی ایک عالم کو پکڑیں جو حقیقت میں عالم ہوں. آج کل تو یہ بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ پتھر پھینکو تو عالم نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک حقیقی عالم کو پکڑو جس کے پاس عربی گرامر کا نالج ہو، جس کے پاس قرآن و حدیث کا نالج ہو، اور سب سے بیسک تو یہی ہے کہ اس کو عربی آتی ہو. اگر عربی نہیں آتی تو پھر وہ عالم ہے ہی نہیں. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ایسے آن لائن اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہیں سے بھی ریفرنس نکالتے ہیں، اور چونکہ تھوڑی بہت جو عربی آتی ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلموں کے اندر تو یہ قوت ہے ہی نہیں. مسلمانوں کے اندر یہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے آج کے دور میں کہ وہ جو ہے کہ ایک دو لڑکے آتے ہیں یا ہماری بہنیں جو ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے، وہ یوٹیوب پر یا گوگل پر سرچ کر کر کے کہ یہ حدیث ہے، یہ نمبر ہے، اپنا ویڈیو بناتی ہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ آپ کا ریفرنس مل گیا، اور اس کو پڑھا عربی میں اور ترجمہ کر لیا اور اس کو شائع کر دیا، اور اس پہ لائکس اور کمنٹس اور واہ 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 کیا بات ہے، یہ تو بڑا عالم ہے، یہ بہت کچھ جانتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے اسکالرس ہیں جو کہ نام کے اسکالرس ہیں، دین کا علم ہے ان کو کافی حد تک، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ ہی دین کا علم ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بیسک نہیں پڑھا ہے، انہوں نے نمبر 1 سے شروعات نہیں کی. مثلا آپ جب دوسری منزل پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلی منزل کراس کریں گے، اس کے بعد تو دوسری پہ پہنچیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا. لیکن جو یہ اس ٹائپ کے اسکالرس ہیں جو انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب پہ آتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ فیصد لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اور حدیث پڑھ کے اس کا ریفرنس لے کر کے انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دیتے ہیں، یوٹیوب پہ لگا دیتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، فلاں صحابی ہیں انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے، لہٰذا آپ اس کو فالو کریں، اور اس پہ ان کو ویوز اور لائکس اور ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، واہواہی مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پر. اور جہاں تک شرک اور عقیدہ توحید کی بات ہے، تو اس سے ہم سب کو اللہ اس قسم کے فتنہ و فساد سے حفاظت فرمائے، عقیدہ توحید پہ تعدام حیات قائم و دائم رکھے. آخر میں جاتے جاتے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو، میرے بھائیوں کو، میری دینی بہنوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس ٹریک پہ چل رہی ہیں. بہت ساری ایسے راستے ہیں جو دکھتے صحیح ہیں لیکن ان کے اندر کچھ اور ہی نکلتا ہے. اور آج کل جو ہندوستان کے اندر چل رہا ہے، ہندوتوا کے نام پر، ہندو راشٹر کے نام پر تنظیمیں ہماری بچیوں کو اور بچوں کو، بھائیوں بہنوں کو بگاڑنے کے لیے اور اپنی طرف اپنی راہ پر
لگانے کے لیے پرزور کوشش اور پیسے خرچ کر رہی ہیں، اس سے بھی اس چیز کو بھی ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ 10 لوگوں کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ ہماری جو موریلٹی ہم آج سے پہلے اسلام سے ڈرائیو کر رہے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ڈرائیو کر رہے ہوتے تھے، وہ آج کل ہم انفلوئنس میں آ کر کے 2 4 10 لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایک موضوع کے بارے میں، ایک ٹاپک کے بارے میں، ہم اس سے اپنی موریلٹی اور اپنا عقیدہ اور اپنا عمل اس چیز کو صحیح یا غلط سمجھتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی انشاءاللہ آگے کی اسٹریمز میں بات ہوگی۔ آج کی اسٹریمز چونکہ انٹروڈکشن کے طور پہ میں نے شروع کی تھی، تو ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں اور اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے کل کی اسٹریم میں جوائن کریں، تاکہ اس پر اور مزید لوگوں کا جو پوائنٹ ہے، جو ویوز ہیں وہ لیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔